بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہیں نہیں آریز، اپنی آنکھیں کھولو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئلہ کی چیخ لائبریری کی اونچی چھت سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ اس کی آواز میں خوف سے زیادہ حیرت تھی، ایک ایسی حیرت جو آپ کو تب ہوتی ہے جب فزکس کے قوانین آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ جائیں۔ میں نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا، میری اپنی آنکھیں بھی اس منظر پر جمی تھیں جو ہم سے کوئی 10 فٹ دور ہو رہا تھا۔ تاریخ کی سب سے بھاری، سب سے پرانی کتابیں جو اوپر والے شیلف پر دہائیوں سے بے حرکت پڑی تھیں، ایک ایک کر کے ہوا میں بلند ہو رہی تھیں، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ انہیں اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ وہ فرش پر نہیں گر رہی تھیں، وہ ہوا میں معلق تھیں، ہلکے ہلکے گھوم رہی تھیں۔ یہ منظر کسی بھیانک خواب کا حصہ لگتا تھا، مگر آئلہ کی گرمی اور اس کی کپکپاہٹ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آریز، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے دوبارہ سرگوشی کی۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، مجھے نہیں معلوم آئلہ، بس خاموش رہو اور میری پشت پر رہو۔ اچانک جیسے کوئی بٹن دبا ہو، وہ ساری کتابیں ایک ساتھ دھڑم سے نیچے گریں اور لائبریری میں ایک بار پھر وہی موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بس میری سانسوں کی آواز تھی اور شاید ایک بہت ہی ہلکی، بہت دور سے آتی چنبیلی کی خوشبو، وہ خوشبو جو صرف مجھے آتی تھی، وہ خوشبو جو ہمیشہ خطرے یا گہرے اداس لمحوں میں میرا پیچھا کرتی تھی۔ آئلہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ تمہیں بھی آئی وہ خوشبو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کون سی خوشبو آریز؟ یہاں صرف پرانی کتابوں اور دھول کی بات ہے، اس نے کہا اور پھر شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں کیا جواب دیتا؟ میں خود 22 سال سے اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا وجود ہی ایک ڈراؤنے خواب سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسی یاد جو میری نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہر طوفانی رات میری آنکھوں میں گونجی ہے۔ شدید بارش، بختاور حویلی کے ٹوٹے ہوئے کمرے، ایک زرد چہرہ جو شاید میری ماں کا تھا، اور پھر ایک نوزائیدہ بچے کے بلکنے کی آواز، میری اپنی آواز۔ تبھی اس ویرانے میں تیز نشہ اور چنبیلی کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور ایک گرم سنہری روشنی مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ میرا پہلا خواب تھا، یا شاید پہلی حقیقت۔ اس کے بعد میری زندگی بابا رحیم کے گرد گھومتی ہے۔ مجھے حویلی کے چوکیدار بابا رحیم نے پالا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری ماں بختاور اس حویلی کی آخری وارث تھی جو میری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں انہیں ملا، میں ریشم سے بھی نرم ایک شال میں لپٹا پرسکون سو رہا تھا، نہ بھوک سے رو رہا تھا، نہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، بس سو رہا تھا جیسے دنیا کے ہر غم سے بے نیاز۔ بابا رحیم میرے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی، لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ میں باقی سب جیسا کیوں نہیں ہوں۔ میں آج 22 سال کا ہوں اور اس پرانی لائبریری میں کام کرتا ہوں جہاں تاریخ کے راز کتابوں میں دفن ہیں، اور کبھی کبھی جیسے آج رات وہ راز شیلف سے باہر نکل کر ہوا میں تیرنے لگتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے مختلف تھا، مجھے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں جو دوسروں کو نہیں آتی، خاص طور پر وہی چنبیلی کی مہک۔ جب میں اداس ہوتا ہوں تو وہ مجھے تسلی دیتی ہے، اور جب میں خطرے میں ہوں تو وہ مجھے خبردار کرتی ہے۔ اور میرے خوابوں میں ہمیشہ ایک عورت آتی ہے، اتنی حسین کہ حقیقی نہ لگے۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح روشن ہیں، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے اور ایسی لوریاں گنگناتی ہے جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ میری لاشعور کی تخلیق ہے، ایک ماں کی شبیہ جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایک ایسی ماں کی خواہش جو مجھے اس ویران حویلی میں مرنے کے لیے چھوڑ گئی۔ لیکن آج لائبریری میں جو ہوا، اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میرے خواب اور میری حقیقت ایک دوسرے میں گھل ملنے لگے ہیں۔ آئلہ کچھ ہفتے پہلے ہی میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور پرانی حویلیوں پر تحقیق کر رہی تھی، اور اس کی تحقیق کا مرکز تھی بختاور حویلی، وہی حویلی جہاں میری ماں نے دم توڑا تھا اور میں نے زندگی شروع کی تھی۔ آریز، تم اس حویلی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا جب میں اسے پرانے ریکارڈز تلاش کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے، بس اتنا کہ وہ منحوس ہے اور ویران ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ منحوس کیوں؟ میں نے نظریں چرا لی۔ بس بابا رحیم کہتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں بری چیزیں ہیں۔ آئلہ ہنس پڑی تھی۔ آریز، تم 21ویں صدی میں رہتے ہو اور بری چیزوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں نہیں ہنسا تھا۔ ہاں، میں کرتا ہوں،
کیونکہ میں نے انہیں محسوس کیا ہے۔ آئلہ کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھ سے حویلی کے بارے، بری چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی، اور آج لائبریری میں اڑتے کتابوں نے اس کے یقین کو بھی متزلزل کر دیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، آریز، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں چلو، یہ لائبریری آج کے لیے بند ہو گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ بابا رحیم میرے ماتھے پر تفکر کے سائے دے کر پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، آج پھر طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ لائبریری والی لڑکی آئلہ، کچھ کہا اس نے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، وہ ٹھیک ہے، بس آج لائبریری میں کچھ عجیب ہوا۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف کی پرچھائیں لہرائیں۔ کیا مطلب؟ کیسا عجیب؟ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ کتابیں ہوا میں اڑ رہی تھیں؟ وہ مجھے پاگل سمجھتے۔ کچھ نہیں بابا، بس ایک شیلف گر گیا تھا۔ آئلہ بال بال بچی۔ میں نے بات ٹال دی۔ بابا رحیم نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میں نے تم سے کہا تھا اس لڑکی سے دور رہو، وہ تمہیں وہیں کھینچ کر لے جائے گی جہاں سے میں نے تمہیں 22 سال پہلے بچایا تھا، بختاور حویلی۔ میں تڑپ گیا۔ بابا، آپ ہمیشہ مجھے اس حویلی سے کیوں ڈراتے ہیں؟ آخر کیا ہے وہاں؟ آپ مجھے کبھی پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کہتے ہیں ماں مجھے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، لیکن اس رات کا سچ کیا ہے؟ بابا رحیم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سچ وہی ہے بیٹا جو میں نے تمہیں بتایا۔ طوفانی رات تھی، حویلی ویران تھی، تمہاری ماں بختاور نے وہیں دم توڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تم اس کی لاش کے پاس بڑے رو رہے تھے۔ بھوک سے تمہارا برا حال تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ بھوک سے؟ لیکن آپ تو کہتے تھے میں پرسکون سو رہا تھا۔ بابا رحیم نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ہاں، مطلب جب میں پہنچا تو تم رو رہے تھے، پھر میں نے تمہیں دودھ لا کر دیا تو تم سو گئے۔ اور وہ شال، وہ جو ریشم سے نرم تھی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ تمہاری ماں کے پاس ہوگی بیٹا، وہ آخری وارث تھی، اس کے پاس ایسی قیمتی چیزیں ہونا کون سی بڑی بات ہے۔ بابا رحیم اٹھ کر چلے گئے، لیکن میں جانتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، ہمیشہ کی طرح۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے صندوق سے وہ شال نکالی۔ 22 سال گزر گئے تھے لیکن وہ آج بھی نہیں لگتی تھی۔ اتنی نرم کے ہاتھ میں محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اتنی گرم کے سرد ترین رات میں بھی اس کی حدت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح سکون کا احساس ہوا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ میں نے خود کو اسی خواب میں پایا، لیکن آج وہ خواب مختلف تھا۔ وہی روشن آنکھوں والی عورت، میرے خوابوں کی ماں، مجھے لوری سنا رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، فکر تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، ایسی زبان میں جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا لہجہ التجا بھرا تھا۔ پھر منظر بدلا۔ میں نے خود کو لائبریری میں دیکھا۔ آئلہ ایک شیلف کے پاس کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھی، اور اس کے پیچھے شیلف کے اوپر ایک کالا دھواں منڈلا رہا تھا، ایک سایہ جو آہستہ آہستہ ایک مکڑی کی طرح پھیل رہا تھا۔ اس کی شکل بن رہی تھی، 2 سرخ نقطے اس کی آنکھوں کی جگہ چمک رہے تھے۔ وہ سایہ آئلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خواب میں چیخنا چاہتا تھا، آئلہ بھاگو، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چنبیلی کی خوشبو اتنی تیز ہوئی کہ میری سانس رکنے لگی، اور پھر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ اگلی صبح میں بھاگتا ہوا لائبریری پہنچا۔ آئلہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی، لیکن وہ کل رات والے حصے میں نہیں، بلکہ لائبریری کے سب سے پرانے اور تاریک حصے آرکائیوز میں تھی۔ آریز، تم آ گئے؟ دیکھو مجھے کیا ملا۔ وہ پرجوش تھی۔ بختاور حویلی کی ڈائری، شاید تمہاری ماں کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آئلہ، وہاں سے ہٹ جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تبھی میری نظر چھت پر پڑی۔ وہی کالا دھواں، خواب والا سایہ چھت سے لٹکا ہوا تھا، اور اب وہ آئلہ کے ٹھیک اوپر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا، آرکائیوز کا سب سے بھاری لوہے کا شیلف، جس پر سینکڑوں پرانی فائلیں پڑی تھیں، ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ سیدھا آئلہ کی طرف جھکا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ آئلہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئیں، اس کی چیخ بھی نہیں نکلی۔ مجھے صرف چمیلی کی تیز خوشبو محسوس ہوئی، اور میرے کانوں میں میرے خواب والی عورت کی آواز گونجی، بچاؤ اسے۔ میں نے چھلانگ لگائی اور آئلہ کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا۔
हम दोनों फर्श पर गिरे और एक सेकंड बाद वो भारी शेल्फ धड़म से उस जगह गिरा जहां आयला खड़ी थी। धूल और पुराने कागजात का तूफान उठा। आयला मेरे बाजुओं में बेहोश हो चुकी थी, लेकिन मैं उस काले धुएं को देख रहा था। वो काला धुआं, वो साया अब मेरे और बेहोश आयला के सामने फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। ये अब सिर्फ धुआं नहीं था, ये शक्ल बदल रहा था, जैसे हजारों चींटियां मिलकर एक मकरूह गैर इंसानी शक्ल बनाने की कोशिश कर रही हों। उसमें से 2 सुर्ख नुक्ते उभरे, नफरत से दहकते हुए सीधा मेरी तरफ देख रहे। मैं अपनी जगह जम गया। मेरे बाजुओं में आयला का बेजान वजूद भारी हो रहा था। वो जानता था कि मैं उसे देख सकता हूँ। उसने मुझे पहचान लिया था। मेरे हलक से घुटी हुई आवाज़ निकली। एक सर्द नागवार हंस की आवाज़ उस साय से बुलंद हुई, जो किसी सांप की नहीं बल्कि सूखी पत्तियों पर रेंगती किसी मखलूक की लग रही थी। वो हमारी तरफ बढ़ा। मैं जो अब तक खौफ से मफलूज था, एकदम हरकत में आया। मैं नहीं जानता था कि ये क्या बला है, लेकिन मैं ये जानता था कि ये आयला को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तेज़ी से पीछे हटा और बेहोश आयला को उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। वो साया मेरी तवक्को से ज़्यादा तेज़ था। वो एक लहर की तरह हमारी तरफ लपका। मैं चीखने ही वाला था कि वही तेज़ नशा आवर चंबेली की खुशबू एकदम से मेरे नथनों से टकराई, इतनी तेज़ कि एक लम्हे के लिए मेरा सर चकरा गया। वो साया जो हमें छूने ही वाला था, एक नादीदा दीवार से टकराकर पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। वो गुस्से से बल खाया। उसकी सुर्ख आंखें मुझ पर जमी थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं आर्काइव्स का दरवाज़ा धकेलता हुआ बाहर मेन हॉल में आ गिरा। लाइब्रेरी का बूढ़ा लाइब्रेरियन अपनी मेज से उठकर हमारी तरफ भागा। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? ये लड़की ठीक तो है? मैंने हामते हुए कहा। शेल्फ गिर गया, ये जख्मी हो गई है। आयला को होश आ गया था। हम लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठे थे। लाइब्रेरियन हमारे लिए पानी लाया था। आयला अभी तक कांप रही थी। आरिस, क्या? वो कैसे गिरा? वो इतना भारी शेल्फ था, वो ऐसी कैसे गिर सकता है? मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं मालूम आयला, शायद बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ था। आयला ने मेरी आंखों में देखा। नहीं आरिस, ये झूठ है। मैंने तुम्हें देखा था। तुमने शेल्फ गिरने से 1 सेकंड पहले मुझे धक्का दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो गिरने वाला है? मैं क्या कहता कि मैंने काले धुएं को छत से लटके देखा था। वो मुझे पागल समझती। मैंने उसे हिलते हुए देखा था। आयला, बस एक अंदाज़ा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, और वो धूल नहीं थी। जब मैं गिर रही थी, मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा। एक काला साया। आरिस, वो क्या था? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने भी देख लिया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। आयला, तुम गिर गई थी। तुम्हारे सर पर चोट लग सकती थी। तुमने बस धूल और अंधेरा देखा होगा। अभी घर जाओ, आराम करो। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, जैसे मेरे चेहरे पर सच तलाश कर रही हो। फिर उसने सर झुका लिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं उसे टैक्सी में बिठाकर घर लौटा तो मेरा जहन हजारों सवालों में उलझा हुआ था। वो साया मुझे नहीं, आयला को क्यों मारना चाहता था? और उस चंबेली की खुशबू ने हमें कैसे बचाया? घर पहुंचा तो बाबा रहीम सेहन में ही तस्बीह पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। आज फिर कुछ हुआ है ना? उनकी आवाज़ में खौफ था। मैं जो छुपाने का सोच रहा था, सब कुछ बता गया। लाइब्रेरी की उड़ती किताबें, आयला की तहकीक और आज का हादसा। मैंने उन्हें काले साए के बारे में भी बता दिया। जैसी मैंने काले धुएं का जिक्र किया, बाबा रहीम के हाथ से तस्वीर गिर गई। उनका रंग जर्द पड़ गया, जैसे उन्होंने मौत देख ली हो। या अल्लाह, नहीं, वो कांपती आवाज़ में बोले। उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया। मैंने उन्हें झंझोड़ा। कौन बाबा? कौन है वो? और वो मुझे क्यों पहचानेगा? आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। मुझे बताएं, मेरी माँ के साथ उस रात क्या हुआ था? बाबा रहीम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुम्हें वहां से बचाया था। मैंने तुम्हें 22 साल उस मनहूस हवेली के साए से भी दूर रखा, लेकिन तुम वहीं पहुंच गए जहां से सब शुरू हुआ था। और अब वो लड़की, वो इस सब को वापस ले आई है। वो चीखने लगे। वो साया मौत है। वो बख्तावर हवेली का रखवाला नहीं, वो कैदी है। वो तुम्हारी माँ को ले गया, अब वो तुम्हें ले जाएगा। मैंने गुस्से से कहा, अगर वो मेरी माँ को ले गया तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे उस रात किसने बचाया? बाबा रहीम ने रोते हुए कहा,
مجھے نہیں معلوم، جب میں حویلی پہنچا طوفان تھم چکا تھا۔ تمہاری ماں کی لاش کمرے کے بیچ میں پڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا، اور تم اس کے پاس نہیں تھے۔ تم کمرے کے دوسرے کونے میں ایک شال میں لپٹے سو رہے تھے۔ میں نے تمہیں اٹھایا اور بھاگ آیا، لیکن ایک چیز تھی جو میں نے آج تک تمہیں نہیں بتائی۔ وہ کمرہ چنبیلی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اتنی تیز خوشبو کے سانس لینا مشکل تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ چنبیلی، وہی خوشبو۔ بابا، اس کا مطلب ہے جو بھی تھا وہ مجھے بچانا چاہتا تھا۔ بابا رحیم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، وہ خوشبو بھی اسی بلا کا حصہ تھی۔ حویلی میں چنبیلی کا ایک پودا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ تمہیں پھنسانے کا جال تھا، اور اب وہ لڑکی آئلہ اس جال کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبے گی۔ میری بات مانو آریس، اس لڑکی سے دور ہو جاؤ، یہ شہر چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہیں بھی تمہاری ماں کے پاس پہنچا دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بابا رحیم ڈرے ہوئے تھے، لیکن میں نہیں۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں سچ کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ کوئی تھا جس نے مجھے بچایا تھا، اور وہی اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن وہ سایہ آئلہ کے پیچھے کیوں تھا؟ اگلے چند دن عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے آئلہ کو لائبریری آنے سے منع کر دیا اور حویلی کی تحقیق روکنے کو کہا۔ وہ مان گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ صرف دکھاوا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، تجسس تھا، اور وہ سایہ، وہ اب لائبریری تک محدود نہیں رہا تھا۔ ایک شام ہم ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ آئلہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے آریس، یہ حادثے نہیں ہے، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ اچانک مجھے چنبیلی کی تیز خوشبو آئی۔ میں نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ کی طرف آ رہی تھی، سیدھا ہماری میز کی طرف۔ میں نے چیخ ماری، آئلہ نیچے جھکو۔ میں نے اسے میز کے نیچے دھکیل دیا۔ کار ایک زوردار دھماکے سے کھڑکی کے شیشے توڑتی ہوئی کیفے کے اندر گھس آئی، اور ٹھیک اس جگہ رکی جہاں ایک سیکنڈ پہلے آئلہ بیٹھی تھی۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ڈرائیور بے ہوش تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آئلہ میز کے نیچے سے نکلی، اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، خوشبو آریس، مجھے بھی آئی، چنبیلی کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رات میں سو نہیں سکا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا وہ سایہ میرے پیچھے نہیں تھا، وہ آئلہ کے پیچھے تھا، اور اس کی وجہ میں تھا۔ میری قربت اسے خطرے میں ڈال رہی تھی۔ وہ سایہ مجھ سے وہ چیز چھیننا چاہتا تھا جو میرے لیے اہم ہونے لگی تھی۔ آئلہ، میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں کیا کروں؟ اگر میں اس سے دور چلا جاؤں تو کیا وہ محفوظ رہے گی؟ یا وہ سایہ اسے اس لیے مارنا چاہتا تھا کہ وہ حویلی کے راز کے قریب پہنچ گئی تھی؟ میرے خوابوں میں اب وہی حسین عورت آتی۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں۔ وہ مجھے بار بار پکار رہی تھی، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ مجھے کچھ کرنا تھا، مجھے بابا رحیم سے سچ اگلوانا تھا۔ لیکن جب میں اگلی صبح ان کے کمرے میں گیا، وہ وہاں نہیں تھے۔ ان کی تسبیح بستر پر پڑی تھی، اور ساتھ میں ایک خط تھا، بیٹا آریس، میں جا رہا ہوں، میں تمہیں مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ جان گیا ہے کہ تم زندہ ہو، وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن شاید وہ بچا لے جس نے تمہیں اس رات بچایا تھا۔ اس حویلی سے دور رہنا۔ خدا حافظ۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگا۔ بابا رحیم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا اس دنیا میں ان کے سوا تھا ہی کون؟ میں سیدھا آئلہ کے گھر گیا۔ مجھے اسے بتانا تھا کہ ہم دونوں کی جان شدید خطرے میں ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ اس کی روم میٹ نے بتایا کہ وہ صبح ہی لائبریری چلی گئی۔ میں لائبریری بھاگا، لیکن وہاں وہ نہیں تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے اس کی میز دیکھی، وہاں اس کے نوٹس بکھرے پڑے تھے، اور ان کے بیچ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دبا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس پر صرف 3 لفظ لکھے تھے، بختاور حویلی، جا رہی ہوں۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں جا سکتی، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں لائبریری سے باہر بھاگا۔ اسی لمحے شام کے دھندلکے میں مجھے وہ خوشبو آئی، چنبیلی کی، لیکن اس بار وہ ہلکی اور تسلی دینے والی نہیں تھی۔ وہ اتنی تیز، اتنی شدید تھی، جیسے کوئی مجھے چیخ کر پکار رہا ہو، جیسے کوئی مجھے خبردار کر رہا ہو کہ سب ختم ہونے والا ہے۔ نہیں آئلہ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے بختاور حویلی کی طرف دوڑ لگا دی، اس ویران منحوس حویلی کی طرف جہاں 22 سال پہلے میری زندگی ایک لاش پر شروع ہوئی تھی۔
میں دوڑ رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ میرے پھیپھڑوں میں چنبیلی کی وہ تیز چیختی ہوئی خوشبو بھر رہی تھی۔ یہ خوشبو اب تسلی نہیں دے رہی تھی، یہ خطرے کا الارم تھی، ایک ایسی وارننگ جو میرے خون کو منجمد کر رہی تھی۔ میرا دماغ بابا رحیم کے خط اور آئلہ کے نوٹ کے درمیان پھٹا پڑا تھا، ایک مجھے چھوڑ گیا تھا، دوسری موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ بابا رحیم کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ سایہ تمہاری ماں کو لے گیا، اب وہ تمہیں لے جائے گا، اور میں ایک پاگل کی طرح خود اس سائے کے مرکز، اس منحوس حویلی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ لیکن میں آئلہ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر میری وجہ سے اس کی جان خطرے میں تھی تو اسے بچانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ حویلی کا ٹوٹا ہوا مرکزی دروازہ اندھیرے میں ایک بہت بڑے جبڑے کی طرح کھلا ہوا تھا، جیسے مجھے نگلنے کا منتظر ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، میرا دل میری پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر میں نے آئلہ کا نام پکارتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا۔ آئلہ! میری آواز حویلی کے ویران راہداریوں سے ٹکرا کر ایک خوفناک سرگوشی میں بدل گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر کا منظر میرے ڈراؤنے خوابوں سے بھی بدتر تھا۔ چھت سے چمگادڑیں لٹکی ہوئی تھیں، فرش پر برسوں کی دھول اور ملبہ بکھرا پڑا تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی ٹوٹے ہوئے جھروکوں سے آ رہی تھی جو خوفناک اشکال بنا رہی تھی۔ آئلہ! میں دوبارہ چیخا، میری آواز اب کانپ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے پلٹا، کوئی نہیں تھا، صرف میرے قدموں کی آواز اور میری سانسوں کی پھنکار تھی۔ لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ مجھے وہ سردی محسوس ہو رہی تھی، وہی ناگوار موجودگی جو اس دن لائبریری میں تھی، وہ یہاں تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گرد اس نرم شال کو اور کس کر لپیٹ لیا جو میں بابا رحیم کے جانے کے بعد ان کے کمرے سے اٹھا لایا تھا، وہی شال جس میں بقول بابا رحیم میں انہیں ملا تھا۔ یہ واحد چیز تھی جو مجھے اس لمحے تسلی دے رہی تھی، اس کی مانوس گرمی مجھے ہمت دے رہی تھی۔ میں اس مرکزی حال سے گزرا جہاں کبھی فانوس لٹکتے ہوں گے، اب وہاں صرف زنگال و زنجیریں تھیں۔ میں جانتا تھا مجھے کہاں جانا ہے، اس کمرے میں، میرا خواب والا کمرہ جہاں میری ماں مری تھی۔ میں لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، ہر قدم پر لکڑی چرچرا رہی تھی جیسے حویلی میرے وزن سے کراہ رہی ہو۔ اوپر والی منظر زیادہ تاریک تھی، یہاں چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ آئلہ! میں نے پھر پکارا اور اس بار مجھے جواب آیا، ایک دبی دبی سسکی کی آواز۔ وہ اسی کمرے سے آ رہی تھی جو بالکل راہداری کے آخر میں تھا۔ میں بھاگا، دروازہ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے توڑنے کی کوشش کی ہو۔ آریس! آئلہ کی کمزور آواز آئی۔ میں اندر داخل ہوا اور منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میرے خواب میں تھا، ٹوٹی ہوئی چھت، بارش کا پانی اندر آ رہا تھا، حالانکہ باہر بارش نہیں تھی، اور ایک کونے میں آئلہ خوف سے سکڑی سہمی۔ وہ ٹھیک تھی، لیکن وہ جس چیز کو دیکھ کر سہمی ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے کے بیچ میں جہاں میرے خواب میں میری ماں کی لاش پڑی تھی، اب وہاں 3 کالے سائے کھڑے تھے۔ وہ اب دھواں نہیں تھے، وہ زیادہ ٹھوس لگ رہے تھے، لمبے بگڑے ہوئے انسانی جسموں کی طرح جن کا کوئی چہرہ نہیں تھا سوائے ان سرخ دہکتی آنکھوں کی۔ وہ آئلہ کی طرف نہیں، میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ آئلہ نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ آریس! بھاگو، یہاں سے چلے جاؤ! وہ چیخی۔ ایک سائے نے اپنا بازو جو کسی ٹہنی کی طرح سوکھا اور کالا تھا اٹھایا اور آئلہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سرد حس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں آگے بڑھا تو وہ اسے مار دیں گے۔ میں وہیں جم گیا۔ نہیں، اسے کچھ مت کرنا، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، اسے جانے دو۔ میری آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی، وہ خوف سے بھری ہوئی تھی۔ تینوں سائے ایک ساتھ ہنسے، ایک ایسی آواز جس سے دیواروں کا چونا جھڑنے لگا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ ہزاروں مرتی ہوئی مکھیوں کی بنبناہٹ تھی۔ ایک سایہ جو شاید ان کا سرغنہ تھا میری طرف بڑھا، وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی سراڑ محسوس کر سکتا تھا، گلے سڑے گوشت جیسی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے گال کی طرف بڑھایا۔ میں خوف سے آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ میں صرف آئلہ کی دبی ہوئی چیخ سن سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ مجھے چھوتا، میرے نتنوں میں چنبیلی کی خوشبو کا ایک طوفان اٹھا، اتنی تیز، اتنی پاکیزہ کہ اس سائے کی سراڑ اس کے سامنے ٹک نہ سکی۔ سایہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے کسی گرم چیز نے چھو لیا ہو۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا
اس کی سرخ آنکھیں اب مجھ پر نہیں بلکہ میرے کندھوں پر پڑی اس شال پر جمی تھی۔ اس نے کچھ کہا، ایک ایسی زبان میں جو میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا ہدف میں نہیں آئلہ تھی۔ اگر وہ مجھے براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تو وہ اسے مار دیں گے۔ تینوں سائے ایک ساتھ آئلہ کی طرف لپکے۔ نہیں، میں چیختا ہوا ان کے اور آئلہ کے بیچ میں آ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنی باہیں پھیلا کر آئلہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور دردناک موت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ان سایوں کو اپنے بالکل قریب محسوس کیا۔ ان کی برفانی ٹھنڈک میرے جلد کو چھو رہی تھی۔ آئلہ میرے پیچھے چیخ رہی تھی، لیکن درد نہیں ہوا۔ اس کی جگہ ایک شدید گرمی میری شال سے نکلی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ ایک ناقابل یقین منظر میرے سامنے تھا۔ میری شال ایک سنہری ڈھال کی طرح چمک رہی تھی۔ اس سے اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ تینوں سائے اس روشنی میں جلتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، ایسی تکلیف دہ چیخیں کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ روشنی سے بچنے کے لیے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، لیکن روشنی ان کا پیچھا کر رہی تھی، انہیں جلا رہی تھی، انہیں پگھلا رہی تھی۔ آئلہ نے خوف اور حیرت سے میری شال کو گھورتے ہوئے سرگوشی کی۔ آریز، یہ کیا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ میں بس اس سنہری روشنی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس موت کے کمرے کو ایک لمحے کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا دیا تھا۔ سائے کمزور پڑ رہے تھے۔ وہ واپس دھوئیں میں بدل کر ٹوٹے ہوئے جھروکوں سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سرغنہ سایہ، وہ سب سے مضبوط تھا۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا، اپنے دونوں ساتھیوں کو جو اب محض دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ وہ ایک دیو ہیکل تاریک وجود میں بدل گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب غصے سے نہیں بلکہ شدید نفرت سے جل رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر میری شال کی طرف۔ اس نے ایک بار پھر وہی حس کی آواز نکالی اور اپنا پورا وزن سمیٹ کر ہم پر آخری حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے آئلہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ شال شاید اس حملے کو نہ روک پائے۔ یہ بہت طاقتور تھا۔ جیسے اس نے ہم پر چھلانگ لگائی، کمرے میں چمیلی کی خوشبو اور سنہری روشنی کا ایک اور، اس بار پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور جھونکا آیا۔ یہ جھونکا میری شال سے نہیں آیا تھا، یہ کمرے کے عین وسط سے آیا تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ دن کی طرح روشن ہو گیا، اتنی شدید روشنی کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ مجھے اس سائے کی ایک آخری دردناک چیخ سنائی دی، اور پھر خاموشی، مکمل موت جیسی خاموشی۔ جب میں نے آنکھیں کھولنے کی ہمت کی تو کمرے میں صرف چاندنی کی روشنی باقی رہ گئی تھی۔ وہ سایہ جا چکا تھا۔ راکھ کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اس جگہ پڑا تھا جہاں وہ آخری بار کھڑا تھا۔ آئلہ میرے بازوں میں بے ہوش ہو چکی تھی، شاید خوف سے یا اس شدید روشنی سے۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے شال کو دیکھا، وہ اب بھی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی، لیکن اس کی سنہری روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ میں نے اسے بچا لیا تھا، یا شال نے ہمیں بچا لیا تھا، یا شاید کسی اور نے۔ میں نے کمرے کے وسط میں دیکھا جہاں سے وہ روشنی آئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چمیلی کی ہلکی مدھم خوشبو باقی رہ گئی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ کون تھا وہ؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ حویلی کی خاموشی نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے بے ہوش آئلہ کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور اس منحوس کمرے میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آخری کان پھاڑ دینے والی چیخ اب بھی میری سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ کالا سایہ، وہ دیو ہیکل وجود جا چکا تھا، اور اس کی جگہ صرف راکھ کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اور جلنے کی تیز بو رہ گئی تھی۔ میری شال کی سنہری چمک مدھم پڑ چکی تھی، لیکن وہ اب بھی گرم تھے۔ میں کانپ رہا تھا۔ میرا ذہن اس سب کو سمجھنے سے قاصر تھا جو پچھلے چند منٹوں میں ہوا تھا۔ شال نے مجھے بچایا، لیکن وہ آخری دھماکہ، وہ شدید روشنی، وہ شال سے نہیں آئی تھی، وہ کمرے کے بیچ سے آئی تھی جہاں کوئی نہیں تھا، یا شاید تھا۔ چمیلی کی خوشبو اب بھی ہوا میں معلق تھی، لیکن اب وہ خوفناک یا وارننگ بھری نہیں تھی، وہ پرسکون تھی، جیسے کسی کی موجودگی کا اعلان کر رہی ہو۔ میں نے بے اختیار اس جگہ پر نظر ڈالی جہاں سے روشنی پھوٹی تھی۔ دھواں چھٹ رہا تھا اور چاندنی کی روشنی میں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ نہیں، سایہ نہیں، ایک وجود۔ وہ وجود آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں سے ہی بنا ہو۔ یہ کوئی مرد نہیں تھا، یہ ایک عورت تھی۔
وہی عورت، میرے خوابوں والی عورت، اتنی حسین کہ حقیقی نہ لگے۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح روشن تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں 22 سال کا درد اور محبت چھپی تھی۔ میرے بازوں میں آئلہ کا بوجھ ایک دم بڑھ گیا اور میں گھٹنوں کے بل گرنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون ہیں آپ؟ اس کی روشن آنکھوں میں جو اس تاریک کمرے میں چاند کی طرح چمک رہی تھی، آنسو آ گئے۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھے۔ اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کی نظریں مجھ پر اور میرے کندھوں پر پڑیں، اس چال پر جمی تھی۔ اس نے کامتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا جیسے مجھے چھونا چاہتی ہو، لیکن پھر روک لیا۔ اس کی آواز کسی دور دراز کہکشاں سے آتی موسیقی جیسی تھی، لیکن اس میں ممتا کی وہی تڑپ تھی جسے میں 22 سال سے ترس رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں آریز۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آئلہ کے بے ہوش وجود کو فرش پر لٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میری ماں مر چکی ہے، بختاور۔ وہ اس حویلی میں مر گئی تھی۔ بابا رحیم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسے غصے اور الجھن سے دیکھا۔ وہ مسکرائی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ نہیں جس نے تمہیں جنم دیا آریز، بلکہ وہ جس نے تمہیں اپنے روح کا حصہ پلایا ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ انسان نہیں ہیں۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف اشارہ کیا جو فرش سے چند انچ اوپر تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں مہروش ہوں، کوہکاف کی ایک جنزادی، اور تم میرے رضائی بیٹے ہو۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ جنزادی، کوہکاف، یہ سب کیا بکواس ہے؟ کیا یہ کوئی نیا مذاق ہے، کوئی نیا سایہ؟ مہروش نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے وہی سنہری روشنی نکلی جس نے ان سایوں کو جلایا تھا۔ نہیں آریز، یہ مذاق نہیں، یہ وہ سچ ہے جس سے بابا رحیم نے تمہیں 22 سال تک بچانے کی کوشش کی۔ اس رات جب تم پیدا ہوئے، تمہاری ماں بختاور واقعی مر چکی تھی۔ تم اس کی لاش کے پاس بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں اس رات انسانی دنیا میں تھی، اپنے ہی ایک غم میں۔ میرا اپنا نوزائیدہ بچہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں نے تمہیں روتے سنا، میری ممتا نے مجھے پکارا۔ میں نے وہ کیا جو ہماری دنیا میں ناقابل تصور سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اٹھایا اور تمہیں اپنا دودھ پلایا۔ اس کی آواز آنسوں میں بھیگ گئی۔ وہ صرف دودھ نہیں تھا آریز، وہ جادو تھا، وہ حفاظت تھی، اور وہ ایک عہد تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے تمہیں وہ شال پہنائی، وہ کوہکاف کا ایک پردہ تھا تاکہ میں ہمیشہ تم پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے تمہیں بابا رحیم کی جھولی میں ڈالا اور چلی گئی، یہ سوچ کر کہ تم انسانوں میں محفوظ رہو گے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہ سب اتنا زیادہ تھا تو وہ خواب، وہ لوریاں، وہ آپ تھیں۔ اس نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، میں ہر رات تمہیں دیکھتی تھی، تمہیں لوریاں سناتی تھی، اور وہ چمیلی کی خوشبو، وہ میری موجودگی کی نشانی تھی۔ جب تم خطرے میں ہوتے تھے، میری روح تمہیں خبردار کرتی تھی، اور آج جب تم اس حویلی میں آئے، میں جانتی تھی کہ وہ سائے تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں تمہیں بچانے آئی ہوں، لیکن وہ سائے، وہ کون تھے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ مہروش کا چہرہ جو ابھی ممتا سے چمک رہا تھا ایک دم سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل اٹھی۔ زرکان، وہ شہنشاہ جنات کا بھتیجا ہے، ایک متکبر اور نسل پرست جنزادہ۔ وہ میرے خاندان سے نفرت کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے، ایک عالی نسب جنزادی نے، اپنے پاکیزہ توانائی ایک ناپاک، ایک انسانی بچے کو دودھ پلا کر منتقل کر دیا ہے، تو اسے میرے خاندان کی تذلیل کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے تمہیں ناپاکی کی علامت قرار دیا اور تمہیں ختم کرنے کی قسم کھائی۔ تو وہ سایہ لائبریری میں، کیفے میں، وہ آئلہ کو نہیں، مجھے مارنا چاہتا تھا۔ مہروش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ تمہیں چھو نہیں سکتا تھا۔ میرے دودھ نے اور اس شال نے تمہارے گرد ایک حصار بنا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تمہیں براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے اس نے اسے نشانہ بنایا جس کی تمہیں پرواہ ہونے لگی تھی۔ آئلہ، وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا تھا، تمہیں توڑنا چاہتا تھا تاکہ تم خود ہار مان لو۔ لیکن آج جب تم اس حویلی میں آئے، تم اس کے علاقے میں تھے،
یہاں اس کی طاقت زیادہ تھی اور تم نے آئلہ کو بچانے کے لیے شال کا حصار بھی توڑ دیا۔ وہ تمہیں مارنے ہی والے تھے کہ میں آ گئی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ بابا رحیم وہ جانتے تھے، اس لیے وہ چلے گئے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے نہیں بچا سکتے، شاید وہ بچا لے۔ وہ آپ کی بات کر رہے تھے۔ ہاں آریز، وہ بیچارہ انسان، وہ جانتا تھا کہ جنات کی لڑائی انسان نہیں لڑ سکتے۔ وہ تمہیں میرے حوالے کر کے چلا گیا۔ اچانک حویلی کی بنیادیں لرز اٹھی، چھت سے ملبہ گرنے لگا۔ آئلہ جو بے ہوش پڑی تھی اس لرزش سے کراہی۔ مہروش کی آنکھوں میں شدید خوف دوڑ گیا۔ وہ آ گیا ہے، زرکان۔ اس نے خود آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ان سایوں کی ناکامی پر غصے میں ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا آپ اس سے بھی اس روشنی سے ختم نہیں کر سکتی؟ مہروش نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آریز، وہ سائے صرف اس کے غلام تھے۔ زرکان خود بہت طاقتور ہے اور میں یہاں انسانی دنیا میں اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ یہاں لڑائی ہوئی تو ہم سب مارے جائیں گے، یہ لڑکی بھی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کہاں؟ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کہیں بھی ڈھونڈ لے گا۔ مہروش نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہاں نہیں جہاں میں تمہیں لے جا رہی ہوں۔ اس نے میرے کندھوں سے وہ جادوئی شال اتاری۔ اس کی چمک اب لوٹ آئی تھی۔ اس نے تیزی سے وہ شال میرے اور بے ہوش آئلہ کے گرد لپیٹ دی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑا۔ آئلہ کا سر میری گود میں تھا۔ میں نے آخری بار اس منحوس کمرے کو دیکھا جہاں میری ماں کی لاش پڑی تھی اور جہاں مجھے ایک نئی جنزادی ماں ملی تھی۔ حویلی اب شدت سے کانپ رہی تھی۔ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بج رہے تھے، جیسے کوئی طوفان اندر آ گیا ہو۔ مجھے باہر سے خوفناک گرجدار چیخ سنائی دی، ایسی چیخ جس نے میرے خون کی گردش روک دی۔ زرکان، وہ پہنچ گیا تھا۔ مہروش نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ڈرنا مت آریز، جو بھی ہو مجھے مت چھوڑنا اور اس لڑکی کو مت چھوڑنا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک قدیم ناقابل فہم لفظ پکارا، ایک ایسا لفظ جو انسانی حلق سے ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے اس نے وہ لفظ کہا، شال کے اندر کی دنیا گھوم گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے ہزاروں سوئیوں نے ایک ساتھ چبویا ہو۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود پھٹ جائے گا۔ میں نے آئلہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور مہروش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اندھے کنویں میں گر رہا ہوں، روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ ہوا کا شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین تھی، لیکن یہ بختاور حویلی کی دھول بھری زمین نہیں تھی۔ یہ نرم تھی، جیسے گھاس پر کھڑا ہوں۔ ہوا میں چمیلی کی خوشبو کے ساتھ ساتھ لاکھوں انجانے پھولوں کی مہک تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور جو میں نے دیکھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ ہم زمین پر نہیں تھے، ہم کوہ کاف میں تھے، ایک ایسی جگہ جہاں دریاؤں میں پانی کی جگہ پگھلی ہوئی چاندنی بہ رہی تھی اور دور نظر آتے پہاڑ نیلم کے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ سیاہ نہیں تھا بلکہ گہرا بنفشی تھا، جس پر ایک نہیں ہزاروں چاند چمک رہے تھے۔ ہوا میں لاکھوں پھولوں کی مہک تھی اور پگھلی ہوئی چاندنی کے دریا میری آنکھوں کے سامنے بہ رہے تھے۔ میں کوہ کاف میں تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کا ذکر صرف کہانیوں میں سنا تھا، لیکن آج میں وہاں سانس لے رہا تھا۔ میرے بازو میں آئلہ کا بے ہوش وجود تھا اور میرے سامنے وہ ہستی کھڑی تھی جس نے مجھے جنم نہیں دیا تھا لیکن میری زندگی بچائی تھی، میری ماں مہروش۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف گھر پہنچ کر ملتا ہے۔ خوش آمدید آریز، اپنے گھر۔ ان کی آواز ہوا میں موسیقی کی طرح گھل گئی۔ اسی لمحے میری باہوں میں آئلہ نے کراہا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں پہلے مجھ پر پڑی، پھر میرے پیچھے نیلم کے بنے پہاڑوں اور بنفشی آسمان پر جہاں ہزاروں چاند چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے نہیں بلکہ شدید حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ آریز، اس کی آواز ایک سرگوشی تھی، ہم مر گئے ہیں کیا؟ یہ جنت ہے؟ میں اس کے سوال پر مسکرا بھی نہیں سکا۔ مجھے نہیں معلوم آئلہ کہ یہ کیا جگہ ہے، لیکن ہم زندہ ہیں اور محفوظ ہیں۔ مہروش آئلہ کی طرف جھکی، ان کے چہرے پر محبت تھی۔ نہیں میری بچی، تم مری نہیں ہو، تم کو کاف میں ہو، میں آریز کی ماں ہوں۔ مہروش، آئلہ نے میری طرف دیکھا،
پھر مہروش کی طرف اور پھر اس جادوئی شال کی طرف جو اب بھی ہم دونوں کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی، اتنا سمجھ گئی تھی کہ یہ دنیا انسانوں کی نہیں ہے۔ وہ کانپتے ہوئی میرے پیچھے چھپ گئی۔ مہروش کے چہرے پر ایک لمحے کو دکھ ابھرا۔ اسے مت ڈراؤ آریز، اسے سمجھاؤ، یہ اب ہماری دنیا کا حصہ ہے۔ مہروش نے ہمیں ایک چمکتے ہوئے راستے پر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ راستہ کسی پتھر کا نہیں تھا، ٹھوس روشنی کا بنا ہوا لگتا تھا۔ ہم جس محل کی طرف بڑھ رہے تھے وہ کسی بھی انسانی تصور سے بالاتر تھا۔ وہ شیشے کا نہیں، آپ گینو یعنی کرسٹلز کا بنا تھا، اور اس کے اندر سے ایک نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے اس محل کی اپنی دھڑکن ہو۔ آپ گینو کا محل۔ جیسے ہی ہم محل کے عظیم الشان دروازے پر پہنچے جو پگھلے ہوئے ہیروں کا بنا لگتا تھا، ایک پروقار بلند قامت وجود ہمارا منتظر تھا۔ وہ مہروش کی طرح ہی حسین تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ کا بھی روپ تھا۔ اس نے مہروش کو دیکھا، پھر مجھے، اور پھر میرے بازوں میں چھپی آئلہ کو۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑی جادوئی شال پر ٹھہر گئی۔ مہروش، تم آخرکار اسے لی آئی۔ اس کی آواز گہری اور گونجدار تھی۔ مہروش نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ باران ہے، میرے شوہر اور تمہارے والد۔ باران نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گرمی تھی جو مجھے مہروش کی قربت میں محسوس ہوتی تھی۔ خوش آمدید بیٹے، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ میں نے الجھن سے پوچھا، آپ جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں؟ باران مسکرائے۔ میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب مہروش نے تمہیں پہلی بار اپنی آغوش میں لیا تھا۔ ہمارا خون کا رشتہ نہیں آریس، لیکن روح کا ہے۔ اس نے آئلہ کی طرف دیکھا جو اب بھی خوف زدہ تھی۔ اور تم، انسانی لڑکی، تم بھی ہماری مہمان ہو۔ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہم محل کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ دیواریں شفاف تھیں جن سے کوہکاف کا پورا منظر نظر آ رہا تھا، اور ہوا میں ایک انجانی موسیقی رچی بسی تھی۔ آئلہ کا خوف کچھ کم ہوا، لیکن اس کی الجھن بڑھ گئی۔ اس نے مجھے ایک کونے میں روکا۔ آریز، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری ماں، وہ جن ہے، اور یہ تمہارے والد۔ اس کا مطلب تم کیا ہو؟ تم انسان ہو یا؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آئلہ، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم۔ میں آج تک خود کو بختاور حویلی کا منحوس بچہ سمجھتا رہا۔ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ میں کون ہوں، لیکن میں جو بھی ہوں، میں وہی آریز ہوں جو تمہیں لائبریری میں ملا تھا۔ آئلہ نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں آریز، تم وہ نہیں ہو۔ وہ آریز کمزور تھا، ڈرا ہوا تھا۔ تم نے مجھے ان سایوں سے بچایا۔ تم مجھے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لیا۔ تم خاص ہو۔ مہروش ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے باران سے کچھ کہا۔ باران کا چہرہ جو اب تک پرسکون تھا ایک دم متفکر ہو گیا۔ اس نے مہروش سے کہا، تم اس سے لے تو آئی ہو، لیکن تم جانتے ہو زرکان کتنا ہٹ دھرم ہے۔ وہ یہاں تک ضرور آئے گا۔ مہروش نے کہا، وہ نہیں آ سکتا۔ یہ محل محفوظ ہے۔ اب گینو کا محل کوہکاف کا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہاں برائی داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ غلط تھی۔ جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے، محل میں رچی بسی موسیقی ایک دم بند ہو گئی۔ وہ نیلی روشنی جو محل سے پھوٹ رہی تھی مدھم پڑ کر سرخ ہونے لگی۔ بنفشی آسمان پر چمکتے ہزاروں چاند سب کے سب ایک کالے بادل میں چھپ گئے۔ پورا کوہکاف ایک خوفناک چیخ سے لرز اٹھا۔ یہ وہ چیخ تھی جو میں نے حویلی میں سنی تھی، لیکن یہاں اس جادوئی دنیا میں یہ 1000 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اب گینو کے محل کی دیواریں کانپ گئیں۔ آئلہ نے خوف سے چیخ ماری۔ باران نے اپنی تلوار نکال لی جو خالص توانائی کی بنی لگتی تھی۔ وہ آ گیا ہے، مہروش نے سرگوشی کی۔ وہ میرے پیچھے یہاں تک آ گیا ہے۔ محل کا عظیم الشان دروازہ جو پگھلے ہوئے ہیروں کا بنا تھا دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا، اور دہلیز پر وہ کھڑا تھا، زرکان۔ وہ ان سایوں سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ وہ قد میں باران سے بھی اونچا تھا۔ اس کا جسم سیاہ دھات جیسے لباس میں ملبوس تھا، اور اس کی آنکھیں سرخ نہیں بلکہ نفرت کی سفید آگ سے دہک رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے سائے، اس کی فوج کھڑی تھی۔ اس نے محل کے اندر قدم رکھا، اور اس کے قدموں تلے آپ گینوں کا فرش سیاہ پڑنے لگا۔ اس نے مجھے، پھر آئلہ کو، اور پھر مہروش کو دیکھا۔ اس کی آواز قہر آلود تھی۔ ایک انسان، ایک ناپاک کیڑا، آپ گینوں کے مقدس محل میں۔ مہروش، تم نے ہمارے قبیلے کی، ہماری نسل کی تذلیل کی ہے۔
تم نے اپنا پاکیزہ دودھ اس غلاظت کے ڈھیر کو پلا کر ہم سب کو رسوا کیا ہے۔ باران نے گرج کر کہا، زبان سنبھالو زرکان، یہ میرا بیٹا ہے۔ زرکان وحشیانہ انداز میں ہنسا، تمہارا بیٹا؟ یہ کیڑا تمہارا بیٹا؟ مہروش، تم نے نہ صرف اپنے بچے کو کھویا بلکہ اس غم میں پاگل ہو کر ایک انسان کو اپنا لیا۔ آج میں اس ناپاکی کی علامت کو اور اس کی ماں کو یہیں ختم کر دوں گا۔ اس نے اپنے سیاہ فوجیوں کو اشارہ کیا، انہیں ختم کر دو۔ باران اور اس کے محافظ ان سایوں سے لڑنے لگے۔ محل میں ہر طرف توانائی کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں، لیکن زرکان کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کچھ فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو یہ ہے وہ انسان جس پر اتنی پاکیزہ توانائی صرف کی گئی؟ تم تو ٹھیک سے اپنی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں تھے، تمہیں یہاں کیوں لایا گیا؟ تم میں غلطی ہو، ایک داغ جسے مٹانا ضروری ہے۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن آئلہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں غصہ تھا۔ اس نے زرکان پر چیخ کر کہا، تم اسے کیڑا کہتے ہو؟ وہ تم سے زیادہ بہادر ہے۔ اس نے مجھے بچایا، تم صرف نفرت کرنا جانتے ہو۔ زرکان کا کہکا محل میں گونجا، انسانی لڑکی، تم بھی اس ناپاکی کا حصہ ہو، تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس میں وہی سیاہ نکیلا خنجر تھا جو اندھیرے سے بنا لگتا تھا۔ مہروش جب تک باران کی مدد کر رہی تھی، یہ دیکھ کر چیخیں، نہیں آریس کو کچھ مت کرنا۔ وہ میرے اور زرکان کے بیچ میں آ گئی۔ زرکان رک گیا، اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ تو ایسے ہے چچی جان، آپ اس کے لیے اپنی جان دیں گی؟ بہت خوب، تو پھر پہلے آپ بھی ختم ہو جائے۔ اس نے مہروش پر وار کرنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ نہیں، میں چیخا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن میں اپنی ماں کو، اس عورت کو جس نے مجھے 2 بار زندگی دی تھی، مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ایک لمحے میں مہروش کے سامنے آ گیا۔ آئلہ کو اپنے پیچھے دھکیلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں جانتا تھا کہ موت آ رہی ہے۔ خنجر میرے سینے کی طرف بڑھا، لیکن وہ مجھ سے نہیں ٹکرایا۔ وہ اس جادوئی شال سے ٹکرایا جو اب بھی میرے کندھوں پر تھے۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ خنجر جو خالص برائی سے بنا تھا، جیسے اس نے شال کو چھوا، ایک زوردار کان پھاڑ دینے والی آواز آئی، لیکن کچھ ٹوٹا نہیں۔ اس کی بجائے شال نے خنجر کا پورا وار اپنے اندر جذب کر لیا۔ زرکان کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میری طاقت۔ اس نے خنجر واپس کھینچنے کی کوشش کی، لیکن شال نے اسے جکڑ لیا تھا۔ شال جو اب تک نرم اور گرم تھی، ایک دم سے سنہری روشنی میں نہا گئی۔ اس سے اتنی تیز روشنی نکلی کہ زرکان کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ روشنی کی لکیریں شال سے نکلیں اور سانپ کی طرح زرکان کے وجود سے لپٹ گئیں۔ وہ چیخنے لگا، لیکن اس بار غصے سے نہیں بلکہ تکلیف سے۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری طاقت کو مجھ پر ہی لوٹا رہی ہے۔ وہ تڑپنے لگا، اس کا سیاہ وجود اس سنہری روشنی میں جلنے لگا۔ آئلہ اور میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہروش جو پہلے خوفزدہ تھی، اب مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں راز کھولا، تم ٹھیک سمجھے زرکان، یہ شال عام نہیں ہے، یہ آئینہ تحفظ ہے۔ یہ میرے دودھ کی طاقت اور آریس کی انسانی معصومیت کے ملاپ سے بنی ہے۔ یہ صرف خالص نیت والے کی حفاظت کرتی ہے اور بری نیت کو اسی پر لوٹا دیتی ہے۔ زرکان اپنی ہی برائی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سنہری رسیوں میں جکڑا ہوا فرش پر گر گیا۔ اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سائے اپنے آقا کو گرتا دیکھ کر چیختے ہوئے راکھ میں بدل گئے۔ محل میں ایک بار پھر وہی موسیقی گونج اٹھی اور نیلی روشنی لوٹ آئی۔ عین اسی وقت محل میں ایک بار پھر ہلچل ہوئی۔ اس بار وہاں ایک اور وجود نمودار ہوا۔ وہ باران سے بھی زیادہ پروقار اور مہروش سے بھی زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ ایک بوڑھے بادشاہ کی طرح تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہزاروں سالوں کی حکمت تھی۔ محافظ ان کے سامنے جھک گئے۔ باران اور مہروش نے بھی سر جھکا دیا۔ ابا حضور، مہروش نے کہا۔ وہ شہنشاہ جنات تھے، مہروش کے والد۔ انہوں نے ایک نظر فرش پر تڑپتے ہوئے زرکان پر ڈالی جو اپنی ہی برائی میں قید ہو چکا تھا، اور پھر مجھ پر، ایک انسان پر جو ان کے مقدس محل میں کھڑا تھا۔ ان کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ حیرت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوہکاف کا سب سے بڑا خطرہ، جسے وہ خود قید نہیں کر سکے، ایک انسان کی معصومیت نے شکست دے دی ہے، تو ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ تم
ایک انسان، لیکن تمہاری روح پاک ہے۔ زرکان کو اس کی نفرت نہیں شکست دی ہے۔ تم نے آج کو کاف کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے۔ آج سے تم صرف مہروش کے بیٹے نہیں بلکہ کوہکاف کے محافظ ہو۔ انہوں نے آئلہ کی طرف دیکھا۔ اور تم انسانی لڑکی، تم نے بھی بہادری کا ثبوت دیا۔ تم دونوں اس محل میں ہمارے مہمان ہو جب تک چاہو۔ زرکان کو اس کی اپنی ہی برائی کی قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ جنات نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور مجھے وہ طاقت عطا کی جس سے میں دونوں جہانوں میں سفر کر سکتا تھا۔ میری ماں مہروش اور میرے رضائی والد باران میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ انہوں نے آئلہ کا ہاتھ، جب تک خاموش اور مبہوت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مہروش نے کہا، تمہاری محبت دو دنیاؤں کو جوڑنے کا سبب بنی ہے عارض۔ تم نے اپنی انسانیت سے جنات کی دنیا کو بچا لیا۔ آئلہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ محبت اور اعتماد تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس طرح میں، عارض، ایک انسان جو ایک منحوس حویلی میں ایک لاش پر پیدا ہوا، جنات کی دنیا کا حصہ بن گیا۔ میری ماں کی ممتا نے، چاہے وہ جنزادی ہی کیوں نہ تھی، مجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کر دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی لاش پر جنم ضرور لیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی ماں نے پالا تھا جس کی محبت موت اور زندگی، انسان اور جن، دونوں کی حدود سے ماورا تھی۔ میری تنہائی، میرا اندھیرا سب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب میرے پاس دو دنیائیں تھیں، ایک محبت کرنے والی ماں، ایک باپ، اور آئلہ جو سارے سفر میں میری ساتھی تھی۔ کوہکاف میرا نیا گھر تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا دل ہمیشہ دونوں جہانوں کے درمیان ایک پل بنا رہے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔